الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششجہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی اس مرکزی جامع مسجد شان اسلام میں حضور شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے حوالے سے آج جو خوبصورت محفل پاک منعقد ہوئی، مجھے بھی حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ اس سے پہلے بھی یہاں میں حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے اور حضور کی محبتوں کی فراوانی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور محبت کا جو نتیجہ ہے عمل اور اطاعت، اس سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جو ہمارے لفظ زبان سے نکلتے ہیں وہ عمل کا روپ دھار لیں اور ہم چلتے پھرتے حضور کی سنت سیرت کا مجسمہ نظر آئیں۔ میرے استاذ المکرم ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا کرتے تھے، آج بھی جب میں وہ لفظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہوں تو مجھے ان کا لہجہ، ان کے زبان کی مٹھاس نظر آ جاتی ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، اجاڑ رت کو گلابی بنائے رکھتی ہے میری آنکھ تیری دید سے وضو کر کے۔ تو مجھے وہ ان کا انداز کہنے کا، جو ان کی حیت تھی، وہ آنکھوں کے سامنے سارا نقشہ گھوم جاتا ہے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے، تمہاری شکل و صورت، وضاقتہ، اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو کہ تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ ہماری پہچان، ہماری معرفت ہی ایسی ہو، اور یہ اتنی پیاری معرفت ہے۔ کتاب کا نام ہے البشر الکئی بلقاء الحبیب، امام سیوطی کی مصنفہ ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ ایک شخص قبر میں گیا تو
قبر میں منکر نکیر سوال کرنے کے لیے پہنچے قانون قدرت کے مطابق. من ربوں کا ما دینوں کا سوال شروع ہوا تو اس کی داڑھی کے جو سفید بال تھے وہاں وہ مہندی لگایا کرتا تھا، چونکہ حضور مبارک کی داڑھی پاک میں 18 سے 22 تک سفید بال تھے. مختلف روایتیں موجود ہیں، بعض نے 18 لکھا ہے، بعض نے 20 لکھا ہے، بعض نے 22 لکھا ہے، مختلف روایتیں موجود ہیں. یہ صحابہ کی محبت تھی نا کہ وہ حضور کی داڑھی کے سفید بالوں کو بھی گن رکھا تھا انہوں نے. اور ایسا حلیہ اور ایسا نقشہ آپ کو کسی کا نہیں ملے گا جیسا حلیہ اور جیسا نقشہ حضور کا ملتا ہے. صحابہ کی یہ محبتیں ہیں، حضور کی ایک ایک ادا کو انہوں نے محفوظ کر لیا تھا. اور یہ کمال محبت تھی صحابہ کی حضور کے ساتھ، اور کیوں نہ ہوتی. حافظ شیرازی لکھتا ہے، اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ میرے جیسا زمانے میں کوئی عاشق نہیں ہوگا، جس طرح کا میں عاشق ہوں زمانے میں ایسا کوئی عاشق نہیں ہوگا. اور پھر خود کہتا ہے اس لیے تیرے جیسا محبوب بھی تو کوئی نہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر صحابہ کا عشق ضرب المثل ہے کہ لوگوں نے بڑے قصے پڑھے ہیں محبتوں کے، لیکن آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی محب اپنے محبوب کا لعاب بھی ہاتھوں میں لیتا ہو. تو یہ اگر عشق اتنا بڑا ہے تو حسن بھی تو اتنا بڑا ہوگا، کیونکہ عشق میں گرمی جو ہے وہ حسن کی وجہ سے ہوتی ہے. حضرت اقبال نے کہا نا، فرصت کشم کشم دے دل بے قرار رہا، یک دو شکن زیادہ کن گیسوئے تابدار رہا. وہ کہتے ہیں کہ کشمکش کی فرصت بھی نہ دے اس تابدار دل کو جو کہ پیچ و تاب کھا رہا ہے، اپنی زلف کو اور شکن ڈال دے تاکہ میرا عشق بڑھتا رہے. تو حسن بڑا ہو تو عشق بھی بڑا ہوتا ہے. تو صحابہ کا جو حسن حضور کے ساتھ تھا اس کی مثال دنیا پہ ملنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. اس لیے کہ ایسا حسن کوئی نہیں تھا، اور جب حسن نہیں ایسا ہوگا تو عشق بھی ایسا نہیں ہوگا. تو صحابہ کی محبت ہے کہ انہوں نے حضور کی مبارک داڑھی کے بال بھی گن رکھے ہیں. 18 سے لے کر 22 تک حضور کی داڑھی مبارک میں سفید بال تھے، اور ان بالوں کو حضور سرخ مہندی کا وسمہ کرتے تھے. اب اس سنت کو ادا کرتے ہوئے وہ مرنے والا بھی اپنی داڑھی کی سفید بالوں کو اس نے سرخ مہندی سے وسمہ کیا ہوا تھا. جب نکیرین آئے، ایک نے پوچھا من ربوں کا ما دینوں کا سوال شروع کیے، دوسرے نے بازو سے پکڑ کر ایک اپنے ساتھی کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اس کی داڑھی کی طرف اشارہ کیا. کہا تجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کے چہرے میں اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ تو اس سے سوال کر رہا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کے چہرے میں اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ کاش کہ ہماری پہچان ایسی بن جائے. میں کہتا ہوں ہمارا جیسا عقیدہ ہے نا، ایسا عقیدہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس پہ دلائل موجود ہیں الحمدللہ. آپ سروے کر کے دیکھ لیں، غیر جانبدار ہو کے دیکھ لیں. نہیں تو ایک میں بات کیا کرتا ہوں کہ 300 سال کی کتابیں چھوڑ دیں. یہ جو 3 سال ساری خرابی عموماً ان 300 سالوں میں آئی ہے. اس سے قبل کی کتابیں پڑھ لیں، تفاسیر پڑھ لیں، احادیث پڑھ لیں، اس سے قبل محققین کی تصانیف پڑھ لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سچائی کیا ہے. اور یہ ایک الگ مضمون ہے اور ایک الگ عنوان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ستھرا، سچا اور پاکیزہ ہم کو عقیدہ عطا کیا ہے. حضور کا نام سن کر ابھی آپ مچل رہے تھے اور اب بھی مچل رہے ہیں. یہ علامت محبت ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا جی تم میلاد کرتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ محفل نعت کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تو اس کے دلائل موجود ہیں، لیکن میں اپنے لہجے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھول کا تذکرہ چھڑا ہو، بلبل دلیلیں مانگ رہا ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ کہے کہ لکھا کہاں ہوا ہے؟ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات محبوب کی ہو رہی ہو اور محب دلیلیں ڈھونڈتا پھرے کہ محبوب کی تعریف کے لیے بھی مجھے دلیل فراہم کرو. دیکھو تو صحیح، حضور کا نام سن کے جس کا چہرہ کھلتا نہیں، جس کے چہرے پہ طمانیت کا نور نہیں پھیلتا، جس کی آنکھوں کی پتلیاں خوشی سے چڑھ نہیں جاتی، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اندر اس کا خالی ہے. زبان پہ کلمہ ہے لیکن سینے میں نہیں اترا. اس کا دل نور ایمان سے خالی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر حضور کا ہو اور کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے. حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں،
فرماتے ہیں حضور کا تذکرہ سن کے جس کے دل میں تسکین نہ پہنچے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو تسکین نہ پہنچے۔ میں کسی دور میں ایک نعت مجھے یاد آ گئی، کبھی کبھی فرصت ملے، آج کل تو خیر فرصت ہی نہیں ہے تو لکھنے کا بھی کبھی شوق ہے، تو ایک نعت پرانی یاد آ گئی کہ مشکلیں کافور ہوں غم سے رہا ہو جائیے، مشکلیں کافور ہوں غم سے رہا ہو جائیے، شہنشاہی چھوڑ کر ان کے گدا ہو جائیے۔ تو اگلا شعر ہے جس کے لیے میں نے یہ نعت کو چھیڑا، یاد احمد باعث تسکین جاں ہے دوستو، یاد احمد باعث تسکین جاں ہے دوستو، آفتیں جب گھیر لیں مدحت سرا ہو جائیے، آفتیں جب گھیر لیں مدحت سرا ہو جائیے، اور بن کے رہیے ان کے در کے ہی ادنا فقیر، بن کے رہیے ان کے در کے ہی ادنا فقیر، گرد کوئے جانا پر جان سے فدا ہو جائیے۔ اور غالب کا ایک شعر ہے کہ عشق بتاں فکر معاش، اس مختصر سی زندگی میں وہ کہتا ہے کیا کیا کریں، کتنے کام ہیں، تو اس شعر میں اس کا جواب دیا گیا ہے، یاد ہائے رفتگاں عشق بتاں فکر معاش، کس مصیبت میں پھنسے ہو با خدا ہو جائیے، اور ان کی ہر سنت ہو ثاقب جان و دل سے بھی عزیز، ان کی ہر سنت ہو ثاقب جان و دل سے بھی عزیز، مصطفیٰ کی ذات میں ایسے فنا ہو جائیے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی کا تذکرہ یقیناً روح کو قرار دیتا ہے اور قلب کی تسکین کا سبب ہے، اور اہل ایمان حضور کے ذکر کی خوشبو سے اپنے مشام جاں کو معطر کرتے رہتے ہیں، اور یہ بہانے تلاش کرتے ہیں، کوئی بہانہ ملے تو حضور کا ذکر چھڑے، اور حضور کا جب ذکر چھڑتا ہے تو خوشبو پھیلتی ہے، ماحول کے اندر ایک نور پھیلتا ہے، جہاں محافل ہوتی ہیں لگتا ہے جیسا رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے اور کرم کی برکھا برس رہی ہے۔ آپ اس کا ادراک کریں، احساسات کی آنکھیں کھولیں، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ جہاں ذکر خدا ہے وہاں نزول رحمت باری ہے، جہاں ذکر مصطفیٰ ہے وہاں نزول رحمت باری ہے، جہاں نبی کا نام لیا جائے، یقیناً یہ نام ہی ایسا ہے، کتنا میٹھا نام ہے یہ حضور کا نام، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ جب لبوں پہ یہ نام سج جاتا ہے تو نطق ایک دوسرے کے دونوں ہونٹ بوسے لیتے ہیں، اور نام ہی ایسا ہے اگر کوئی تعریف نہ بھی کرنا چاہے نام ہی لے گا تو اس میں تعریف ہے، کیونکہ محمد کا معنی یہ ہے الذی یحمد حمدن بعد حمدن، مرتن بعد مرتن، کرتن بعد کرتن۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، حتیٰ کہ تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے، محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو، چشمے سوکھ جائیں، کلمے ٹوٹ جائیں، کاغذ ختم ہو جائیں، محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو۔ بڑی حیرت ہوتی ہے جب لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر خامیاں بھی نکالنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ تو کافروں نے بھی کہا، عجیب بات ہے، محمد بھی کہتے اور گالیاں بھی دیتے، ایک بات کرو، یا تو محمد کہنا چھوڑ دو یا گالیاں دینا چھوڑ دو۔ اگر کوئی کہے کہ پھول خوبصورت نہیں، یہ تو بات نہیں بنتی، پھول بھی کہہ رہے اور کہہ رہے خوبصورت بھی نہیں، حسن تو پھول کی ایک ایک درز میں رکھا گیا ہے، اس کی نزاکتوں کے اندر حسن بھر دیا گیا ہے، اور کہے پھول بھی ہے خوبصورت بھی نہیں، کہے محمد اور پھر نقص بھی نکالے، کیونکہ اہل زبان تھے نا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے وہ باب تفعیل سے ہے، اور تفعیل کثرت ماخذ چاہتا ہے، اس لیے محمد کا معنی کثرت تحمید ہے، کثرت تعریف ہے، خوبیوں کی کثرت کے مجموعے کو محمد کہتے ہیں۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ لفظ بول کے پھر تنقید کرتے ہو، کہا یہ بات جچتی نہیں ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے نام بدل لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے طور پہ نام بدل لیا اور کہنا شروع کر دیا مزمم، معاذ اللہ، اس کا معنی بار بار مذمت کیا گیا، یہ اس کے الٹ اپنے طور پہ انہوں نے نام رکھا، کتب سیر میں یہ واقعہ موجود ہے، اور پھر وہ اس انداز کے ساتھ محمد نہیں کہتے تھے، مزمم کہتے تھے، اور پھر اپنے دل کی آگ نکالتے تھے۔ اس طرح ایک صحابی نے سنا، حضور کی خدمت میں بھاگا آیا، حضور وہ مزمم کہہ کہہ کے گالیاں دے رہے ہیں، آقا کریم فرمایا تم کیوں پریشان ہو،
یلعنون مزممن ویشتمون مزممن وانا محمد، وہ کسی مزمم کو گالیاں دیتے ہوں گے، میرے اللہ نے تو مجھ کو محمد بنایا۔ تو محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی تعریف ہی کی جائے، ساری رات ہو جائے، سحر ہو جائے، اللہ اکبر، یہ ذکر پھر بھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ سحر کو بندہ خود ہی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتا ہے، دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی۔ ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی، چاند گہنا گیا، مہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا، ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی، کن کی کنجی ہے جس کی زباں وہ نبی، جس کی قرآن ہے داستاں وہ نبی، ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی۔ تو راتیں بیت جائیں، لمحے سمٹ جائیں، علماء نے بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہیں اور اتنے تذکرے پھیلے ہیں حضور کے، اللہ اکبر۔ اور پھر حضور کا جب تذکرہ کرنے کے لیے قلم کاغذ پہ آتا ہے تو لگتا ہے کاغذ پہ سجدے کر رہا ہے، پھر حضور کی تعریف بنتی ہے نا۔ اور جب نطق اللہ اکبر در رسول پہ دربانی کرتا ہے اور لفظ حضور کے قدموں میں سلامی کرتے ہیں تو اسی کو نعت کہتے ہیں۔ حسرت حسین حسرت نے تو اپنے انداز میں نعت کو بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، بنے جب دھڑکنے صلی اللہ تو نعت کہتا ہوں۔ جب دل کا ایک ایک تار نبی نبی بولے تو پھر نعت بنتی ہے نا، جب تن من ہر سمت وہ روشنی اور وہ اجالے پھیل جائیں تو پھر نعت بنتی ہے۔ تو نعت روشنی کا نام ہے، نور و نکھت کا نام ہے، اجالوں اور ضیاؤں اور خوشبوؤں کا نام ہے، اور اندھیری رات کے اندر طلوع سحر کا نام نعت ہے۔ اور اہل ایمان شروع سے نعت پڑھتے آئے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے آئے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فتح مکہ کیا، آپ جانتے ہیں کہ وہ منظر اسلام کا شاندار اور شوکت والا دن تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی پیشانی یوں جھکی ہے کہ اونٹ کے کجاوے کے ساتھ حضور کی پیشانی لگی ہوئی ہے۔ حضور نے سب کو معاف کر دیا، جب سب حاضر ہو کے کانپ رہے تھے، اجڑیاں پھینکنے والے، پتھر مارنے والے، گڑھے کھودنے والے، گلے میں کپڑا ڈالنے والے قطاروں میں تھے، سب کانپ رہے تھے، پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا۔ تو زبان نبوت سے کیا جملے نکلے؟ اللہ اکبر، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ چلے جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تم آزاد ہو۔ آج میں وہی کہوں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ اللہ، پھر فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ کعبہ کا کنجی بردار تھا، اس کو بلایا گیا۔ ایک دن حضور نے کہا تھا مجھے چابی دو، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو کھولوں، اندر جاؤں اور نوافل ادا کروں۔ تو اس نے کہا تھا میں آپ کو چابی نہیں دے سکتا۔ آج حضور جب فاتح بن کر آئے فرمایا بلاؤ آج عثمان بن طلحہ کو، کانپتا ہے، فرمایا لاؤ چابی، پیش کر دیں۔ تالا کھولا، نوافل ادا کیے، پھر تالا لگایا۔ اب صحابہ منتظر تھے، عثمان بن طلحہ کو تو چابی ملنی نہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو تھی یہ مقدر میرا جاگے گا، عمر فاروق جھولی پھیلائے کھڑے تھے، عثمان غنی کہہ رہے تھے کہ کاش کہ میرا ستارہ اوج پہ پہنچ جائے، علی المرتضیٰ کو بھی ناز تھا، سارے منتظر تھے، لیکن حضور فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ وہ کانپتا ہوا ایک سمت کھڑا تھا، فرمایا یہ لو چابی، تو نے تو نہیں دی تھی، میں عطا کر رہا ہوں۔ اور فرمایا عثمان بن طلحہ قیامت تک تیرے سے یہ چابی کو چھین نہیں سکے گا، اور آج بھی وہ چابی عثمان بن طلحہ کی اولاد کے پاس ہے۔ تو پھر اس نے کہا یہ خلق، اللہ اکبر، تیری تک کے ادامانی میں مرید ہو گئے، تو وہ حضور کا غلام بن گیا، اور اس کی نسلوں میں آج تک وہ چابی موجود ہے۔ یہ حضور کا کردار تھا۔ یہ کہانی تو بڑی لمبی ہے اور یہ داستان تو بڑی طویل ہے۔ وہ کیا کیا، کسی نے کہا تھا سفینہ چاہیے اس بحر بے قراں کے لیے، لیکن بہرحال حضور نے آزادی دے دی، لیکن چند اشخاص تھے جن کے بارے میں حضور نے سخت حکم دیا، ان میں سے کعب بن زہیر بھی تھا۔
یہ شاعر تھا، حجب کہا کرتا تھا، ابن قتل یہ دوگر اس طرح کے لوگ بھی تھے۔ کعب بن زہیر کے بارے میں حکم ہوا من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ، جس کو کعب بن زہیر ملے تو وہ اس کو قتل کر دے۔ باقی فرمایا جو حرم میں آئے معاف کر دو، جو دروازہ بند کر دے اسے معاف کر دو، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی معاف کر دو، جو ہتھیار پھینک دے اسے بھی معاف کر دو، امان مانگ لے اسے امن دے دو، عورتوں کو قتل نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو، ضعیفوں کو قتل نہ کرو۔ لیکن یہ جو اشخاص تھے جنہوں نے حضور کی توہین کی ہوئی تھی، فرمایا نہیں، یہ جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دینا، یہ حرم کعبہ میں ملے وہاں بھی قتل کر دینا، حجر اسود کے پاس ملے وہاں بھی قتل کر دینا، کعبے کے پردوں میں لپٹ جائیں ان کو وہاں بھی قتل کر دینا۔ اور ابن قتل کے ساتھ ایسے ہی کیا گیا، جب حضور طواف کر رہے تھے وہ کعبۃ اللہ کے پردے کے اندر چھپ گیا، صحابہ نے بتایا حضور ابن قتل چھپا ہوا ہے، تمہیں نکالو اس کو اور یہی قتل کرو۔ مقام ابراہیم اور چاہے زمزم کے درمیان جو جگہ ہے وہاں ابن قتل کو قتل کیا گیا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کی مسجد سے باہر لے جاتے، اس کا گندا خون یہاں نہ بہتا، لیکن کہا یہی قتل کرو، دنیا والے دیکھ بھی لے اور قیامت تک ضابطہ بھی بن جائے کہ رسول کے دشمن کو اور رسول کے گستاخ کو چند سانسیں جینے کی مہلت بھی نہ دی جائے، جہاں ملے اس کو وہاں قتل کر دو۔ اب ابن قتل ہو گیا، دہائی مچ گئی، باقی بھاگ گئے۔ یہ جو کعب بن زہیر تھا یہ طائف کی سمجھ چلا گیا، اس کا بھائی غلام تھا، اس نے کسی ذریعے سے پیغام بھیجا کہ آرڈر تو بڑے سخت ہیں لیکن تو کسی طرح حضور کی چوکھٹ پہ خود چل کے آ جا، تو معافی تو مانگ کے دیکھ، وہ تو رحمت للعالمین ہے، اور اگر تو چاہے کہ میں یوں چھپتا پھروں گا کب تک چھپے گا، گلی گلی تو حضور کے غلام ہیں، گلی گلی میری یاد بچھی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل، گلی گلی میری یاد بچھی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل۔ کدھر جائے گا، وہ تو حد ہی کراں تا بکراں ہے، کہاں پہنچے گا۔ رات کا اندھیرا تھا، صحن حرم میں حضور بیٹھے تھے، یہ کعب بن زہیر چھپتا چھپاتا ایک کونے میں آ کے بیٹھ گیا، عرض کی حضور نقاب اوڑا ہوا ہے، کہ حضور اگر ہم کعب بن زہیر کو ڈھونڈ لائیں اور وہ معافی مانگ لے تو آپ معاف کر دیں گے؟ آقا مسکرا دیے، فرمایا کعب تو آ جو گیا ہے، جا میں نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کعب جو کل کعب تھا اب حضرت کعب بن گیا، ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، کہا بندہ نواز جس زبان سے حجب کہا کرتا تھا اجازت ہو تو اس سے نعت نہ کروں؟ کہا نہیں کعب ذرا ممبر بچھا لینے دو۔ ممبر بچھ گیا، مجمع لگ گیا، حضور بیٹھ گئے، اب کعب ممبر پہ چڑھے۔ سنیے حضرت کعب نے کیا کہا اتیت عند رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبول۔ لوگوں میں اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک معافی نامہ لے کر آیا تھا، اور مجھے یہاں آ کر پتا چلا نبی تو ہے ہی بڑا بندہ نواز۔ اگلا شعر سنیے، ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند من سیوف الہند مسلول۔ بغیر کسی شک کے اللہ کا نبی نور ہے، یستضاء بہ مہند جس سے زمانہ چمک رہا ہے، اور ہندوستان کی تنی ہوئی تلوار، تنے ہوئے لوہے کی تلوار ہے نبی۔ آقا کریم نے دوسرے مصرے میں اصلاح دی، فرمایا مجھے ہندوستان کی تلوار نہ کہو، مجھے اللہ کی تلوار کہو۔ ہندوستان کا لوہا گو بڑا معروف تھا، لیکن آقا کریم فرمایا من سیوف الہند نہ کہو، من سیوف اللہ کہو۔ تو یہاں سے دو چیزیں ہمارے لیے ثابت ہوئی، ایک تو نعت پر تنقید اگر وہ مقام رسالت کے مطابق نہ ہو تو یہ حق ہے اس شخص کا جو نعت کے مزاج کو سمجھتا ہے۔ یہ راستہ ہمارے لیے کھل گیا، حضور نے خود اصلاح دی نعت کے اندر، من سیوف الہند نہ کہو، من سیوف اللہ کہو۔ حالانکہ من سیوف الہند کہنے میں توہین نہیں تھی، لیکن من سیوف اللہ کہنے میں مرتبے کی علویت کو مزید اجاگر کیا جا رہا تھا، اس لیے کہا ہند کے لوہے کی تلوار نہ کہو بلکہ مجھے اللہ کی تلوار کہو۔ اعلی حضرت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن دنوں کے اندر حج پہ گئے تو وہاں گنبد خضرا کے پاس شریف مکہ کے دور میں کھجوروں کے دو درخت تھے۔ ایک شاعر نے اس منظر کو دیکھا اور اپنے انداز میں اس کو نظم کیا، اعلی حضرت کے پاس وہ شعر لائے گئے،
داد تو بڑی اس نے پائی، لیکن اصل داد وہ ہوتی ہے جو فہم والوں کی داد ہوتی ہے۔ نافہموں کی واہ نے عموماً بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ نافہموں کی واہ، یہ بات میرا جملہ جو ہے وہ قابل غور ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب شعر سنا، لفظ اس کے یہ تھے، حاضر ہیں درخت یوں گنبد شہ والا کے سامنے، حاضر ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہوئے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ لوگوں نے بڑی داد دی، واہ واہ بھی کہا، کیا حد کر دی، کیسا تخیل ہے، ندرت کیسی ہے تخیل میں، قافیہ بندی کیسی ہے، ردیف کیا ہے، کیسا انداز ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا اس شاعر کو بلاؤ، اس کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ میرے رسول کے روضے کو اس نے لیلا کا خیمہ قرار دیا، کیا اوقات ہے لیلا کی، کیا حیثیت ہے لیلا کی۔ بلایا گیا، کہا تو نے یہ کیوں کہا، تھر تھر کانپنے لگا، ضد میں کی، کہا حضور میری توجہ سمجھ نہیں گئی، آپ اصلاح کر دیجئے۔ اور میں سنیے پہلا مصرع تو ٹھیک ہے، اللہ اکبر، حاضر ہیں درخت یوں گنبد شہ والا کے سامنے۔ دوسرا مصرع تو نے یوں کہا ہے کہ مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، اس کو بدلو اور اب یوں پڑھو، حاضر ہیں درخت یوں گنبد شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ سخن شاعری شہر یار اپنی جگہ، سخن شاعری شہر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اعلیٰ حضرت کی، ہر شاعر کا مزاج ہے کہ وہ اپنے محبوب کی زلفوں کو رات کہے اور اس کے چہرے کو دن کہے، اور یہ پرانی روایت چلی آ رہی ہے شاعری کی۔ حافظ شیرازی نے کہا نا، بفروغ چہرہ زلفت رہے دل زند ہما شب، توجہ ہے نا آپ کی، بات مشکل تو نہیں ہو رہی۔ بفروغ چہرہ زلفت رہے دل زند ہما شب، چے دلا ورست دزدے کہ بشب چراغ دارد، کہ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے چہرے کا چراغ جلا کے رات کی سیاہی میں، وہ زلفوں کو رات کی سیاہی کہا، لوگوں کے دل لوٹتا پھرتا ہے، کتنا بہادر چور ہے، رات کو چراغ جلا کے لوٹتا ہے۔ تو اس نے محبوب کے چہرے کو دن کہا اور رات کو اس نے زلفوں کو رات کہا، اور یہ شاعروں کا مزاج ہے کہ زلفوں کو کی سیاہی کو شب دیجور سے، ظلمت والی رات سے تشبیہ دیتے۔ اعلیٰ حضرت کا جی بھی چاہا کہ میں بھی اپنے محبوب کی زلفوں کو رات کہہ لوں، لیکن پھر ہمت نہیں بڑھ رہی۔ پھر اعلیٰ حضرت کے ذوق نے مدد کی، یاوری کی، کہا اچھا میں حضور کے مبارک بالوں کو رات نہیں کہتا، چلو لیلۃ القدر کہہ لیتا۔ حضور جب مانگ نکالتے تھے درمیان سے، سیدھی مانگ، مستقیم مانگ، تو اعلیٰ حضرت نے اس کو نظم کیا، فرمایا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ کہ حضور کی سر انور میں مانگ یوں ہے جس طرح لیلۃ القدر میں پو پھٹ رہی ہے، تو جو منظر وہ ہوتا ہے وہ حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ زلفوں کا اور حضور کی مانگ کا منظر ہے۔ تو یہ نعت کا، چونکہ موجودہ دور میں ہمارے ثنا خاں بھی محترم تشریف فرمائے ہیں اور اس پہ بڑی محنت کی ضرورت ہے، چونکہ ایک تو ایسے ایسے شاعر آگے ہیں میدان میں کہ جن کو اسلوب کا علم نہیں ہے۔ میں پچھلے دن ایک شعر سن رہا تھا، میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے، وہ پتہ نہیں کس قسم کا وہ شعر ہے، اس کا آخری مفہوم ہے کہ رب آکھے سونا میں بخشاں گا امت بس تو نکی جی ہاں کر دے۔ ایک تو دیکھو کیسا بازاری لفظ ہے، اور نعت میں اس کو جو ہے وہ کس طرح مندرج کیا گیا ہے، اور پھر اس نعت کا جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ رب بخشنا چاہتا ہے، محبوب ہاں نہیں کر رہے، رب کہتا ہے میں بخشوں گا تو ہاں کر، جبکہ معاملہ تو یہ ہے کہ محبوب عرض کر رہے ہیں رب حبلی امتی امت۔ تو یہ باب معاملہ کدھر اور معاملہ کس طرح الٹ کے رکھ دیا گیا، لیکن پڑھنے والے بھی پڑھ رہے ہیں اور سننے والے بھی سبحان اللہ پکار رہے ہیں، نہ پڑھنے والوں کو سمجھ آ رہی ہے نہ سننے والوں کو سمجھ آ رہی ہے، اور اگر کوئی سمجھنے والا پاس بیٹھا ہے وہ بولتا نہیں، میں بولوں گا تو خشک ملا کہلاؤں گا، یہ ڈر اور یہ خوف اس کو حق بیان کرنے سے روکے ہوئے، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند۔ انسان کو حق کہہ دینا چاہیے، اور نعت کے معاملے میں یہ بڑا نازک میدان ہے۔ عرفی ایک شاعر ہوا ہے، وہ کہتا ہے عرفی مشتاب کی رہے ناتست نہ سہرا،
عرفی مت دوڑ، یہ نعت کا میدان ہے، کوئی صحرا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے جدھر مرضی چل دے اور جو مرضی کہتا پھرے. یہاں قدم قدم پہ احتیاط. ادب گاہیز زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدی جا. نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدی جا. یہ شعر عزت بخاری کا ہے، لیکن علامہ اقبال اس کو اپنے کلام میں درج کیا ہے. اتنا پیارا شعر لگا. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اور جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس چوکھٹ پہ آتے ہیں تو سانسوں کو روک کے آتے ہیں. یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. یہ حضور کی چوکھٹ ہے، یہاں سانسوں کی جو چال ہے اس میں بھی فرق نہ آنے پائے اور وہ بھی بے ترتیب نہ ہونے پائے. اور یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی تصور ہوتا ہے. تو نعت خان جب نعت پڑھ رہا ہو اس کے تصور میں ہو کہ میں حضور کے مواجہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور پھر اس تصور میں ڈوب کے اپنے الفاظ کے زیر و بم اور اپنے کلام کا انتخاب کرے، اور پھر اس کی جب دھڑکنیں صلی اللہ بن جائیں تو اس کی زبان سے نکلا ایک ایک جملہ دلوں میں ترازو ہوتا چلا جائے گا اور وہ نعت صاحب نعت کے قریب کر دے گی. اور جب نعت سے اٹھنے والے گھروں کو لوٹ رہے ہوں گے وہ سینے میں عشق رسول کی دولت لے چکے ہوں گے. کاش کہ ہم جو ہے وہ اپنے نعت کے انداز کو اس انداز سے مرتب کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے پھیلانے کا نعت ذریعہ بنے، نہ جس کو گانے کی دھن پہ. دیکھیے نا یہ تھوک دان ہے، اس کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کو دودھ ڈال کے دے دے مہمان کو پیے گا؟ بھائی میں نے دھویا 100 مرتبہ دھویا اور پھر دیا نہیں، اس کی وجہ کس لیے ہو چکی ہے. یا لوٹے میں کوئی دودھ ڈال کے کسی کو دے دے وہ پیے گا؟ جی لوٹا پاک ابھی بازار سے خرید کے لایا ہوں، لیکن نہیں، لوٹے کی وجہ کسی اور مقصد کے لیے، تھک دان کی وجہ کسی اور مقصد کے لیے، اس میں اب دودھ نہیں پیا جا سکتا. جو طرز متبذل ہو گئی ہے کسی گانے کے لیے، اللہ کے نبی کی نعت کا تقدس یہ ہے کہ اس طرز میں پھر نعت نہ پڑی جائے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس متبذل طرز میں جب نعت پڑی جا رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کے اندر گانا چل رہا ہوتا ہے، باہر نعت چل رہی ہوتی ہے. تو یہ نعت کی حرمت کے خلاف ہے، نعت کی عزت اور نعت کے وقار کے خلاف ہے کہ نعت پڑھتے ہوئے جو ہے وہ انسان کی جو ہے سوچ اور فکر کہیں اور گئی ہو. نعت پڑھتے ہوئے نظر گنبد خضرا کی طرف ہونی چاہیے. تو اس بات کا ذرا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ضرورت ہے. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں اقبال کے لہجے میں، اپنے بھی خفا مجھ سے بڑے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے بھی اور بیگانے بھی، لیکن اس سے غرض نہیں ہے. اس سے غرض نہیں ہے کہ کون ناراض ہوتا ہے. گنبد خضرا کا مکین ناراض نہ ہو تو حضور خوش ہو جائیں. وہ کیا کہا تھا کہ میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، ہمارے در کا ثاقب تھا گدھا ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے در کا ثاقب تھا گدھا ہم نے نہیں دیکھا. تو کاش کہ وہ حضور علیہ السلام پہچان لیں اور حضور کی شفاعت بندے کو نصیب ہو جائے. تو یہ نعت کے اسلوب ہیں. تو میں نے یہ بات عرض کی کہ یہ تنقید کا جو راستہ کھلا ہے یہ حضور نے کہا من سیوف الہند نہ کہو، من سیوف اللہ کہو. ایک تو بات یہ مضمون بھی کافی تفصیل طلب ہے، اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن وقت کی نزاکتیں ہمارے ثناء تشریف فرمائیں اور یقیناً آپ محظوظ ہوں گے. میں اپنی بات کو لمبا کر کے اکتاہٹ کا سامان نہیں کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے شعر میں حضور نے تنقید نہیں کی، تنقید حضور نے دوسرے شعر میں کی، اصلاح دوسرے شعر میں دی جہاں من سیوف الہند کہا تھا. اور پہلا شعر کیا تھا؟ ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند. نبی ایسا نور ہے، ایسی روشنی ہے، ایسا اجالا ہے جس کے دم سے سارا زمانہ چمک رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کعب بن زہیر. کب کہہ رہا ہے؟ اب ایمان لایا ہے اور اب یہ کہہ رہا ہے. نہ اس نے بخاری پڑھی، نہ مسلم پڑھی، نہ ترمذی، نہ نسائی، نہ ابن ماجہ. نہ اس نے حفظ قرآن کیا، نہ گشت کے لوٹے بھرے، نہ اس نے مسجد کی چٹائیوں پہ جو ہے وہ گھسا، نہ درس نظامی پڑھا، نہ وفاق المدارس کا کورس کیا. ابھی ایمان لا رہا ہے، ابھی کہہ رہا ہے ان الرسول لنور. مولوی کی تو عمر بیت گئی، اب تک نور نظر نہ آیا، اور لیکن یہ اب ایمان لا رہا ہے اور ابھی کہہ رہا ہے ان الرسول لنور. یہ انا جو ہے نا یہ تحقیق کے لیے ہے، اور ان الرسول لنور، اور پھر لام نور کے اوپر یہ بھی تاکید کے لیے ہے، اور پھر یہ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ بھی محل تاکید میں ہوتا ہے. تین تاکیدیں لگا کر اس نے کہا
بلا شبہ بغیر کسی شک کے یقیناً اللہ کا رسول نور ہے۔ اور حضور سن رہے ہیں دوسرے مصرے پہ اصلاح دی، پہلے مصرے پہ اصلاح نہ دی، اس لیے کہ پہلا مصرع اصلاح کا محتاج ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت کعب بن زہیر یہ نعت پڑھ رہے ہیں، شعر اس کے لمبے ہیں، میں اختتام کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ تو جب انہوں نے یہ نعت مکمل کر لی، حضور نے اپنی چادر اتار کے ان کے کندھوں پہ ڈال۔ اللہ اکبر۔ ان الرسول لنور یستضاء بہ محمد۔ اور حضور جس کو پسند فرما لیں، اللہ اکبر۔ ادیم طائف نالین پاکن شراکت رشتہ جہاں ماکن۔ اللہ اکبر۔ ایک شاعر کہتا ہے، جامی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں حضور آپ طائف کے بازار کی بنی ہوئی اس کے چمڑے کا بنا ہوا نالین پہنتے، تو پھر کرتے کیا؟ اللہ اکبر۔ اس میں جو تسمے ہیں وہ میرے چمڑے کے نہیں، تسمے میرے چمڑے کے نہیں بلکہ میری جان کے تسمے ڈالتے۔ اور کبھی کہتے ہیں حضور کاش آپ کی گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا اور آپ کبھی اسے جامی کہہ کے پکارتے۔ اور ایک شاعر کہہ رہا ہے، یا لیتنی کنت تربۃ طیبتکم فالتسمت نعالک ذاک قدی۔ بہت بڑا کہنے والا شخص ہے، کہتا کاش میں مولوی نہ ہوتا، کاش میں پیر نہ ہوتا، مدینے کی گلی کی مٹی ہوتا، حضور گزرتے میں قدموں کو چوم لیتا۔ پہلے محبت کے لیے یہی اعزاز و افتخار ہے کہ وہ حضور کے قدموں تک پہنچ جائیں۔ شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو، وہ منزل کی تلاش تیرے نقش کفے پا کے بعد۔ جو یہاں تک پہنچ گیا وہ فراز عرش کی عظمتوں تک پہنچ گیا، اور جو نبی کے قدموں تک نہیں پہنچا اس نے کہیں بھی رسائی حاصل نہیں کی۔ تو آئیے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں اور حضور کی الفتیں اپنے دل کے ایک ایک پرت میں سجا لیں۔ جس آیت کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان ٹھہرایا تھا تو اس پہ گفتگو انشاءاللہ ادھار رہی، آنا جانا تو آپ کے یہاں لگا رہتا ہے۔ اسی بات پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ جی چاہتا ہے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں، جے بس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں۔ نہ نظر کرم دی چاہت مکے، نہ بات مکے، نہ رات مکے، مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی۔ یا ایک شاعر کہتا ہے کہ وسعت دل تو بہت تھی لیکن وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو عصر کی شیرینی ڈال کر دلوں میں اتار دے اور اپنے محبوب کی غلامی میں ہمیں قبول کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔